السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے عمیرہ احمد کے ناول آب حیات کی اگلی قسط۔ پھر جیسے اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ بیڈ کی وہ سائڈ جو رات کو اس نے سونے کے لیے منتخب کی تھی وہ سالار کا بستر تھا۔ وہ عادتاً دائیں طرف گئی تھی اور سالار اسے روک نہیں سکا۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ بیٹھی رہی، پھر اس نے بے حد ڈھیلے ڈھالے انداز میں اپنا سیل فون اٹھا کر ٹائم دیکھا اور جیسے کرنٹ کھا کر اس نے کمبل اتار پھینکا۔ سحری ختم ہونے والی، صرف 10 منٹ باقی تھے اور سالار وہ الارم یقیناً اسے بیدار کرنے کے لیے لگا کر گیا تھا۔ اسے بے ساختہ غصہ آیا۔ وہ اسے خود بھی تو جگا سکتا تھا۔ جب تک وہ کپڑے تبدیل کر کے لاؤنج میں گئی اس کا غصہ اتر چکا تھا۔ کم از کم آج وہ اسے خوشگوار موڈ میں اس کا سامنا کرنا چاہتی تھی۔ سٹنگ ایریا کے ڈائننگ ٹیبل پر سحری کا سامان رکھا ہوا تھا۔ وہ بہت تیزی سے کچن میں کھانے کے برتن لینے کے لیے گئی، لیکن سنک میں 2 افراد کے استعمال شدہ برتن دیکھ کر جیسے اسے دھچکا لگا۔ وہ کھانا یقیناً فرقان کے گھر سے آیا تھا اور فرقان کے ساتھ وہ کھا چکا تھا پہلے ہی۔ اسے خوش فہمی واقع ہو رہی تھی کہ خواہ مخواہ میرے ساتھ کھانے کے لیے شاید انتظار کرے گا کہ آج اس کی اس گھر میں پہلی سحری تھی۔ بوجھل دل کے ساتھ ایک پلیٹ لے کے وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی، لیکن وہ چند لقموں سے زیادہ نہیں کھا سکی۔ اسے کم از کم آج کے دن انتظار کرنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے تھا۔ امامہ کو واقعی بہت رنج ہوا تھا۔ چند لقموں کے بعد ہی وہ بڑی بے دلی سے برتن ٹیبل سے اٹھانے لگی۔ برتن دھوتے دھوتے اذان ہونے لگی تھی جب اسے پہلی بار خیال آیا کہ سالار گھر میں نظر نہیں آ رہا۔ اپنے ہاتھ میں موجود پلیٹ دھوتے دھوتے اس نے اسے وہیں سنک میں چھوڑ کر باہر آ گئی۔ اسے سارا گھر دیکھا، وہ گھر میں نہیں تھا۔ پھر کچھ خیال آنے پر وہ بیرونی دروازے کی طرف آئی۔ دروازہ مقفل تھا، لیکن ڈور چین ہٹی ہوئی تھی۔ وہ یقیناً گھر پر نہیں تھا۔ کہاں تھا اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس کی رنجیدگی میں اضافہ ہوا۔ اس کی شادی کے دوسرے دن اسے گھر پر اکیلا چھوڑ کر کتنی بے فکری سے غائب ہو گیا تھا۔ اسے پچھلی رات کی ساری باتیں جھوٹ کا پلندہ لگی تھیں۔ واپس کچن میں آ کر وہ کچھ دیر بے حد دل شکستگی کی کیفیت میں سنک میں بڑے برتنوں کو دیکھتی رہی۔ وہ محبوبہ سے بیوی بن چکی تھی، مگر اتنی جلدی تو نہیں۔ ناز برداریاں نہ صحیح، خیال تو کرنا چاہیے۔ اس کی آزردگی میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ چند گھنٹوں کے اندر کوئی اتنا کیسے بدل سکتا ہے؟ مگر رات کو تو وہ اس کی رنجیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ یقیناً سب کچھ جھوٹ ہی کہہ رہا ہوگا، ورنہ میرا کچھ تو خیال کرتا۔ وہ رنجیدگی اب صدمے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ نماز پڑھ چکی تھی، سالار کا ابھی تک بھی کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اسے تھوڑی سی تشویش ہوئی۔ اگر وہ فجر کی نماز کے لیے بھی گیا تھا تو اب تک اسے آ جانا چاہیے تھا۔ پھر اس نے اس تشویش کو سرے سے جھٹک دیا۔ سالار جس وقت دوبارہ اپارٹمنٹ میں آیا وہ گہری نیند میں تھی۔ بیڈ روم کی لائٹ آف تھی اور ہیٹر آن تھا۔ وہ اور فرقان فجر کی نماز سے بہت دیر پہلے مسجد میں چلے جاتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد دونوں وہیں سے بلڈنگ کے جم میں چلے جاتے اور تقریباً 1 گھنٹے کے ورک آؤٹ کے بعد وہاں سے آتے، اور آج یہ دورانیہ آمنہ کے امامہ ہونے کی وجہ سے کچھ لمبا ہو گیا تھا۔ فرقان سحری کے وقت ان دونوں کے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ وہ رات کو سالار کے جس بیان کو صدمے کی ذہنی کیفیت کا نتیجہ سمجھ رہا تھا وہ کوئی ذہنی خرابی نہیں تھی۔ وہ اطمینان سے اس کے سامنے بیٹھا سحری کر رہا تھا اور فرقان اسے شک سے دیکھ رہا تھا۔ شک کے علاوہ کوئی کر بھی کیا سکتا تھا؟ کیا ہوا؟ سالار نے سحری کرتے ہوئے اس کی اتنی لمبی خاموشی پر کچھ حیرانی سے دیکھا۔ فرقان اس کے سامنے بیٹھا یکٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم آج اپنی نظر اتروانا، فرقان نے بلاخر اسے کہہ ہی دیا۔ اچھا؟ وہ ہنس پڑا۔ اس سے زیادہ احمقانہ بات کم از کم اس کی گفتگو میں کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں مذاق نہیں کر رہا، فرقان نے اپنی گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ جو کچھ ہوا اسے سمجھنے میں، اسے ہضم کرنے میں زیادہ دقت ہو رہی تھی۔ کسی کو بھی ہو سکتی تھی سوائے سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص کو جس جو اس وقت کانٹے کے ساتھ آملیٹ کا آخری ٹکڑا اپنے منہ میں رکھ رہا تھا۔ اور اگر کوئی صدقہ وغیرہ دے سکو تو اور بھی بہتر ہے۔ فرقان کے اس رد عمل کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے سالار اب بھی خاموش رہا۔ آمنہ سحری نہیں کرے گی؟ فرقان کو یکدم خیال آیا۔ سو رہی ہے وہ بھی، میں الارم لگا کر آیا ہوں، ابھی کافی وقت ہے سحری کا ٹائم ہونے میں۔ سالار نے کچھ لاپرواہی سے کہا۔ فرقان اب بس کرو۔ اس سے بات کرتے کرتے وہ ایک بار پھر فرقان کی نظروں سے جھنجھلایا اور پھر اسے ویسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس طرح آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا بند کرو، اس نے اس بار کچھ خفگی سے فرقان سے کہا۔ تم تو بہت نیک آدمی ہو سالار، اللہ تم سے بڑا خوش ہے، وہ آملیٹ کا ایک بڑا ٹکڑا لیتے ہوئے بولا۔ فرقان کی بات پر وہ ٹھٹک گیا۔ اس کی بھوک یکدم ختم ہو گئی۔ مزید ایک لفظ کہے بغیر اس نے پلیٹ پیچھے کر دی اور اپنے برتن اٹھا کے کچن میں لے آیا۔ وہ خوشی، سرشاری، اطمینان، سکون جو کچھ دیر پہلے اس کے پورے وجود سے چھلک رہا تھا، فرقان نے پلک جھپکتے اسے دھواں بن کر غائب ہوتے دیکھا۔ مسجد کی طرف جاتے ہوئے فرقان نے بلاخر اسے پوچھا، اتنے چپ کیوں ہو گئے ہو؟ وہ اسی طرح خاموشی سے چلتا رہا۔ میری کوئی بات بری لگی ہے؟ وہ اب بھی خاموش رہا۔ مسجد کے دروازے پر جوگرز اتار کر اندر جانے سے پہلے اس نے فرقان سے کہا،
مجھے تم سب کچھ کہہ لینا فرقان، لیکن کبھی نیک آدمی مت کہنا۔ فرقان کچھ نہیں بول سکا۔ سالار مسجد میں داخل ہو گیا۔ امامہ کی آنکھ 11 بجے سیل فون پہ آنے والی ایک کال سے کھلی۔ وہ ڈاکٹر باسط علی تھے۔ ان کی آواز سنتے ہی اس کا دل بھر آیا تھا۔ میں نے آپ کو نیند سے جگا دیا، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولے۔ انہوں نے اس کی روندھی ہوئی آواز پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ نہیں، میں اٹھ گئی تھی۔ اس نے بستر سے اٹھتے ہوئے جھوٹ بولا۔ وہ اس کا حال احوال پوچھتے رہے۔ وہ بڑے بوجھل دل کے ساتھ تقریباً خالی ذہنی کے عالم میں ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ چند منٹ اور بات کرنے کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا۔ کال ختم کرتے ہوئے اس کی نظر اپنے سیل فون پر جگمگاتے ایک اور نام پر پڑی۔ وہ چونک اٹھی۔ اسے فوراً یاد نہیں آیا کہ اس نے سالار کا نام کب اور کس وقت فون میں محفوظ کیا تھا۔ یقیناً یہ بھی اسی کا کارنامہ ہوگا۔ اس نے اس کا SMS پڑھنا شروع کیا۔ پلیز جاگنے کے بعد مجھے میسج کرنا، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ اسے نہ جانے کیوں اس کا میسج پڑھ کر غصہ آ گیا۔ بڑی جلدی یاد آ گئی۔ وہ میسج کا ٹائم چیک کرتے ہوئے بولی۔ وہ شاید 10:50 پر آیا تھا۔ اگر آفس جاتے ہوئے اسے میں یاد ہی نہیں تھی تو آفس میں بیٹھ کر کیسے آ سکتی ہوں؟ وہ اس وقت اسے جی بھر کے بدگمانہ ہو رہی تھی۔ شاید ٹھیک ہی ہو رہی تھی، اور وہ پچھلی رات اس کے لیے چیف گیسٹ تھی، اور اگلی صبح اس کے لیے بن بلائے مہمان جیسی حیثیت، ویسا ہی سلوک۔ کم از کم امامہ اس وقت یہی محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت وہ باتیں سوچ رہی تھی جو سالار کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں۔ وہ کچھ عجیب انداز میں خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ اس نے کمبل کو تہہ کر کے بستر ٹھیک کیا، بیڈ روم سے باہر نکل آئی۔ اپارٹمنٹ کی خاموشی نے اس کی اداسی میں اضافہ کر دیا۔ کھڑکیوں سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کچن کے سنک میں وہ برتن ویسے ہی موجود تھے جس طرح وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ بے حد بے دلی سے اپنے کپڑے نکال کر نہانے کے لیے چلی گئی۔ واش روم سے باہر نکلتے ہی اس نے سب سے پہلے سیل فون چیک کیا تھا۔ وہاں کوئی میسج تھا اور نہ کوئی مس کال۔ چند لمحے سیل فون پکڑے بیٹھی رہی، پھر اس نے اپنی ساری انا، سارے غصے کو بالائے طاق رکھ کر اسے میسج کر دیا۔ اس کا خیال تھا اسے فوراً کال آئے گی، لیکن اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ اس نے اپنی انا کو کچھ اور مٹی کرتے ہوئے میسج کیا۔ بعض دفعہ میسج پہنچنے میں بھی تو دیر ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنی عزت نفس کو ملامت سے بچانے کا ایک بے حد کمزور تعویل تلاش کی۔ آج کل ویسے بھی نیٹ ورک اور سگنلز کا اتنا زیادہ مسئلہ رہتا ہے۔ عزت نفس نے اسے جواباً ڈوب مرنے کو کہا۔ ارے بیٹا، میں کب سے تمہارے فون کے انتظار میں بیٹھی ہوں، تمہیں اب یاد آئی ہے؟ سیدہ اماں کی آواز میں گلا ہی گلا تھا۔ اس نے جواباً بے حد کمزور بہانہ پیش کیا۔ سیدہ اماں نے اس کی وضاحتوں پر غور ہی نہیں کیا۔ سالار تو ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے اس سوال کے زیورات کا اس صورت میں سوچے سمجھے بغیر پوچھا، اور امامہ کے صبر کا جیسے پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ یک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سیدہ اماں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ ارے کیا ہوا بیٹا؟ ارے اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ میرا تو دل گھبرانے لگا ہے۔ کیا ہوا ہے امنہ؟ سیدہ اماں کو جیسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ سالار نے کچھ کہہ تو نہیں دیا نا تمہیں؟ سیدہ اماں کو سب سے پہلے یہی خیال آیا۔ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، امامہ نے ان کے سوال کو سنے بغیر جواب دیا۔ سیدہ اماں کی حواس باختگی میں اضافہ ہوا۔ میں نے بھی کہا تھا۔ وہ روتی جا رہی تھی۔ کیا وہ اپنی پہلی بیوی کے حوالے سے تم سے باتیں کرتا ہے؟ سیدہ اماں نے سالار کے حوالے سے لاحق واحد خدشے کا بے اختیار ذکر کیا۔ پہلی بیوی؟ امامہ روتے روتے کچھ حیران سی ہوئی، لیکن سالار کے لیے اس وقت اس کے دل میں اتنا غصہ بھرا ہوا تھا کہ اس نے بلا سوچے سمجھے سیدہ اماں کے خدشے کی تصدیق کر دی۔ جی، اس نے روتے ہوئے جواب دیا۔ سیدہ اماں کے سینے پر جیسے گھونسا لگا۔ یہ خدشہ تو انہیں تھا، لیکن ان کا خیال تھا کہ اپنے گھر لے جاتے ہی پہلے دن تو کم از کم اپنی نئی نویلی منکوحہ کا اپنی کئی سال پرانی منکوحہ کا ذکر اپنی نئی نویلی بیوی سے تو نہیں کرے گا۔ امامہ کو سالار پر غصہ ہے کیا آنا تھا؟ سیدہ اماں کو جتنا غصہ آیا انہیں یکدم پچھتاوا ہونے لگا۔ واقعی کیا ضرورت تھی یوں راہ چلتے کسی بھی 2 ٹکے کے آدمی کو پکڑ کے اس کی شادی کر دینے کی؟ انہوں نے پچھتاتے ہوئے سوچا۔ تم فکر نہ کرو، میں خود باسط علی سے بات کروں گی، سیدہ اماں نے بے حد غصے میں کہا۔ سیدہ اماں سے بات کرتے ہوئے وہ اتنی دیر میں پہلی مرتبہ بہت اچھا محسوس کر رہی تھی، یوں جیسے کسی نے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ اس وقت جس متاثر اور جانبداری کی اسے ضرورت تھی نا، انہوں نے اسے وہی دی تھی۔ ان سے بات کرتے ہوئے روانی اور فراوانی سے بہتے ہوئے آنسو یکدم بالکل تھم سے گئے تھے۔ وہاں سے 10 میل کے فاصلے پہ اپنے بینک کے بورڈ روم میں بیٹھی ایلیویشن ٹیم کو دی جانے والی پریزنٹیشن کے اختتامیہ سوال و جواب کے سیشن میں کریڈیبلٹی اینڈ ٹرسٹ فیکٹر سے متعلق کسی سوال کے جواب میں بولتے ہوئے سالار کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر میں موجود اس کی 1 دن کی بیوی اور 9 سالہ محبوبہ گھر پہ بیٹھی اس کی ساکھ اور نام کا تیا پانچا کرنے میں مصروف تھی۔ جس کو اس وقت وضاحت کی اس ایلیویشن ٹیم سے زیادہ ضرورت تھی۔ سونا ہو گیا، رونا بھی ہو گیا، اب اور کیا رہ گیا؟
امامہ نے ٹیشو پیپر سے آنکھیں اور ناک سر کرتے ہوئے بالآخر ریسیور رکھتے ہوئے سوچا، اور اسے کچن کے سنک میں پڑے برتنوں کا خیال آیا۔ بڑی نیم دلی سے وہ کچن میں گئی اور برتنوں کو دھونے لگی۔ شام کے لیے اپنے کپڑے نکالنے کے لیے ایک مرتبہ پھر بیڈ روم میں آئی اور تبھی اس نے اپنا سیل فون بجتے سنا۔ جب وہ فون کے پاس پہنچی تو فون بند ہو چکا تھا۔ وہ سالار تھا۔ اس کے سیل پر یہ اس کی چوتھی مس کال تھی۔ وہ سیل ہاتھ میں لیے اس کی اگلی کال کا انتظار کرنے لگی۔ کال کے بجائے اس کا میسج آیا۔ وہ اسے اپنے پروگرام کی تبدیلی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر صبت علی کا ڈرائیور 1 گھنٹے تک اسے وہاں سے ڈاکٹر صاحب کے گھر لے جائے گا اور افطار کے بعد آفس سے سیدھا ڈاکٹر صاحب کے گھر ہی آنے والا ہے۔ چند لمحوں کے لیے اس کا دل چاہا وہ فون کو دیوار پر دے مارے، لیکن اس کا اپنا فون تھا، سالار کو کیا فرق پڑنا تھا۔ وہ اس سے رات کو اتنا لمبا چوڑا اظہار محبت نہ کرتا تو وہ آج اس توقعات کا انبار نہ لگا کر بیٹھی ہوتی۔ لیکن سالار کے ہر جملے نے اسے لاشعوری طور پر پچھلی رات اپنے دامن کے ساتھ ایک گرہ باندھ لی تھی، اور گرہوں سے بھرا اس کا دامن اسے تنگ کرنے لگا تھا۔ ڈاکٹر صبت علی گھر پر نہیں تھے۔ آنٹی کلثوم نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا، اور وہ بھی جس حد تک مصنوعی جوش و خروش اور اطمینان کا مظاہرہ کر سکتی تھی کرتی رہی۔ آنٹی کے منع کرنے کے باوجود وہ ان کے ساتھ مل کر افطار ڈنر کی تیاری کرواتی رہی۔ ڈاکٹر صبت علی افطار سے کچھ دیر پہلے آئے تھے۔ انہوں نے امامہ کی سنجیدگی نوٹ کی تھی، مگر اس کی سنجیدگی کا تعلق سالار سے نہیں جوڑا تھا۔ وہ جوڑ بھی کیسے سکتے تھے؟ سالار افطار سے تقریباً آدھا گھنٹے بعد آیا۔ امامہ سے پہلی نظر ملتے ہی سالار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کی خیر مقدمی مسکراہٹ کے جواب میں مسکرائی تھی، نہ اس نے ڈاکٹر صبت علی اور ان کی بیوی کی طرح گرم جوشی سے اس کے سوال کا جواب دیا تھا۔ وہ بس نظریں چرا کر لاؤنج سے اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سالار کو لگا شاید اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ آخر وہ اس سے کس بات پہ ناراض ہو سکتی ہے؟ وہ ڈاکٹر صبت علی کے پاس بیٹھا ان سے باتیں کرتا ہوا اپنے ذہن میں پچھلے 24 گھنٹوں کے واقعات دہراتا اور کوئی ایسی چیز ڈھونڈنے میں کوشش کرتا رہا جو امامہ کو خفا کر سکتی ہے۔ اسے ایسی کوئی بات یاد نہیں آئی۔ ان کے درمیان آخری گفتگو رات کو ہی تھی۔ وہ اس کے بازو پر سر رکھے باتیں کرتے سوئی تھی۔ خفا ہوتی تو وہ الجھ رہا تھا۔ کم از کم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو اسے برا لگا ہو۔ شاید یہاں کوئی ایسی بات ہوئی ہو، سالار نے خود کو بری ذمہ قرار دیتے ہوئے سوچا۔ لیکن یہاں کیا بات ہوئی ہوگی؟ شاید میں ہی کچھ زیادہ حساس ہو کر سوچ رہا ہوں۔ غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے مجھے۔ وہ اب خود کو تسلی دے رہا تھا، لیکن اس کی چھٹی حس اب بھی اشارہ دے رہی تھی۔ بے شک وہ اس سے 9 سال بعد ملا تھا، لیکن 9 سال پہلے دیکھے جانے والا اس کا ہر موڈ اس کے چہرے پر، اس کے ذہن پر رجسٹر تھا۔ وہ امامہ کے اس موڈ کو بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ ڈنر ٹیبل پر بھی زیادہ تر گفتگو ڈاکٹر صبت علی اور سالار کے درمیان ہی ہوئی۔ وہ آنٹی کے ساتھ وقفے سے ڈشز سرو کرتی رہی۔ خاموشی اب بھی برقرار تھی۔ وہ ڈاکٹر صبت علی کے ساتھ مسجد میں تراویح پڑھنے آیا اور حفظ قرآن کے بعد پہلی بار تراویح کے دوران اٹکا۔ 1 بار نہیں 2 بار۔ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، لیکن وہ بار بار ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ بالآخر 10:30 بجے کے قریب ڈاکٹر صبت علی کے گھر سے سیدہ اماں کے گھر جانے کے لیے نکلے تھے، اور سالار نے بالآخر اس سے پوچھ ہی لیا تھا، تم کیا مجھ سے خفا ہو؟ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے چند لمحوں کے لیے ساکت ہوئی، پھر اس نے کہا، میں تم سے کیوں خفا ہوں گی؟ وہ بس دستور کھڑکی کی طرف گردن موڑے باہر دیکھ رہی تھی۔ سالار کچھ مطمئن ہوا۔ ہاں میں بھی سوچ رہا تھا، ایسی تو کوئی بات نہیں جس پہ تمہارا موڈ آف ہوتا۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ماما نے اس کی بات سنی انسنی کی، اور اس کی برہمی کچھ اور بڑھی، یعنی کہ میں عقل سے پیدل ہوں جو بلا وجہ اپنی موڈ کو آف کرتے پھرتی ہوں۔ اس نے میرے رویے اور حرکتوں کو نوٹس ہی نہیں کیا۔ میں تمہیں آج فون کرتا رہا لیکن تم نے فون ہی نہیں اٹھایا، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ امامہ کو سوچتے ہوئے عجیب سی تسلی ہوئی۔ اچھا ہوا نہیں اٹھایا، یعنی کہ اس نے محسوس کیا کہ میں جان بوجھ کے اس کی کال نہیں لیتی رہی۔ پھر میں نے گھر کے نمبر پہ فون کیا، وہ بھی انگیج تھا۔ تم یقیناً اس وقت مصروف تھی، اس لیے کال نہیں لے سکیں، بے حد عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا، اور وہ بے نیازی کی انتہا تھی۔ امامہ کے رنج میں اضافہ ہوا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے فون کا بیلنس ختم ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے فون کے لیے کارڈ خریدنا ہے، سالار نے اسے یکدم کہتے سنا۔ وہ اپنا ہینڈ بیگ کھولے اس میں سے کچھ نکال رہی تھی، اور جو چیز اس نے نکال کر سالار کو پیش کی اس نے چند لمحوں کے لیے سالار کو ساکت کر دیا۔ وہ 1000 روپے کا ایک نوٹ تھا۔ وہ اس کے بے تاثر سے بے خبر اسکرین سے باہر کسی ایسی شاپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی جہاں سے وہ کارڈ دستیاب ہو سکے۔ سالار نے اپنی طرف بڑھے ہوئے اس کے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے کہا، واپسی پہ لیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ امامہ نے چونک کر اسے دیکھا۔
تو میں آنکھیں بند کر کے اپنا سیل فون تھما دیا تھا. جب تم میری کچھ نہیں تھی تو اب کیا پیسے لوں گا تم سے؟ گاڑی میں کچھ عجیب سی خاموشی در آئی. دونوں کو بے وقت بہت کچھ یاد آ گیا، اور جو کچھ یاد آیا تھا اس نے یک دم وقت کو وہیں روک دیا تھا. بہت غیر محسوس انداز میں امامہ نے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کے ٹکڑے کو بہت سی تہوں میں لپیٹنا شروع کر دیا. اس نے اس کی ساری رقم لوٹا دی تھی، بلکہ اس سے زیادہ ہی جتنی اس نے فون کے بل اور اس کے خرچ کے لیے کی ہوگی. مگر احسان، یقیناً اس کے احسان کا وزن بہت زیادہ تھا. اس نے کاغذ کی تہوں میں لپٹے اس نوٹ کو دوبارہ بیگ میں ڈال لیا. صبح سے اکٹھی ہوئی بدگمانیاں یکدم چھٹ گئی. یا کچھ دیر کے لیے ماما کو ایسا ہی لگا. بھائی سڑک پر دھند تھی، وہ بہت احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا. ماما کا دل چاہا کہ اس سے کچھ بات کرے، لیکن وہ خاموش تھا. شاید کچھ سوچ رہا تھا یا لفظ ڈھونڈ رہا تھا. آج سارا دن کیا کرتی رہی تم؟ اس نے بالآخر گفتگو کا دوبارہ آغاز کیا. پورا دن فلیش کی طرح ماما کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا. ماما کو ندامت ہوئی. وہ جو کچھ کرتی رہی اسے بتا نہیں سکتی تھی. میں سوتی رہی. اس نے پورے دن کو 3 لفظوں میں سمیٹ دیا. ہاں، مجھے اندازہ تھا جاگ رہی ہوتی تو میری کال ضرور ریسیو کرتی. ایک بار پھر خاموشی چھا گئی. پاپا، مما اور انیتا آ رہے ہیں کل شام، سارا نے کچھ دیر بعد کہا. ماما نے چونک کر اسے دیکھا. تم سے ملنے کے لیے؟ اس نے مزید اضافہ کیا. اور بالآخر سسرال کے ساتھ اس کا پہلا رابطہ ہونے والا تھا. ماما کو اپنے پیٹ میں گرہنے لگتی محسوس ہوئی. تم نے انہیں میرے بارے میں بتایا ہے؟ اس نے بے حد نپے تلے الفاظ میں پوچھا. نہیں، فی الحال نہیں، لیکن آج بتاؤں گا پاپا کو فون پر. ماما نے اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی. کوئی پریشانی، تشویش، اندیشہ، خدشہ، خوف، پچھتاوا، وہ کچھ بھی پڑھنے میں ناکام رہی. اس کا چہرہ بے تاثر تھا. اگر اس کے دل میں کچھ تھا بھی تو وہ اسے بڑی مہارت سے چھپائے ہوئے تھا. سالار نے اس کی کھوجتی نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا. اس نے ماما کو دیکھا اور مسکرایا. ماما نے بے اختیار نظریں ہٹائیں. انیتا کی فلائٹ 5:30 بجے اور پاپا کے 7 بجے ہے. میں کل بینک سے جلدی ایئرپورٹ چلا جاؤں گا، پھر ممی اور پاپا کو ساتھ لے کر میرا خیال ہے 9 یا 9:30 بجے تک گھر پہنچوں گا. یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ سالار نے یکدم اس کے لباس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا. 3 گھنٹے 45 منٹ بعد بالآخر تمہیں یاد آ ہی گیا کہ میں نے کیا پہنا ہوا ہے. یہ سوچ کر ماما کی خفگی میں کچھ اضافہ ہوا. کپڑے، ماما نے جواب دیا. سالار اس کی بات پر بے اختیار ہنسا. جانتا ہوں کپڑے پہنے، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں. ماما گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. کیا وہ تعریف کرے گا؟ اس نے سوچا دیر سے صحیح، لیکن اسے میرے کپڑے نظر تو آئے. اس کی خفگی میں کچھ اور کمی ہوئی. کون سا کلر ہے یہ؟ سالار نے اپنے پیروں پر پہلی بار کلہاڑی ماری. کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ماما کا دل چاہا کہ وہ چلتی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر کود جائے. 4.25 گھنٹے میں اس کے کپڑوں کا رنگ بھی نہیں پہچان سکا. اس کا مطلب ہے اس نے اسے غور سے نہیں دیکھا. پتہ نہیں، اس نے اس طرح کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے بے حد سرد مہری سے کہا. ہاں، میں بھی اندازہ نہیں کر سکا. آج کل خواتین پہنتی بھی تو عجیب عجیب کلر ہیں. سالار نے اس کے لہجے پر غور کیے بغیر عام سے انداز میں کہا. وہ زنک اور کاپر کے سب سے زیادہ ان شیڈ کو عجیب کہہ رہا تھا. ماما کو رنج سا ہوا. سالار شوہروں کی تاریخی غلطیاں دہرا رہا تھا. اس بار ماما کا دل تک نہ چاہا کہ وہ اس کی بات کا جواب دے. وہ اس قابل نہیں تھا. اسے یاد آیا، اس نے کل بھی اس کے کپڑوں کی تعریف نہیں کی تھی. کپڑے؟ اس نے تو اس کی بھی تعریف نہیں کی تھی. اظہار محبت کیا تھا اس نے، لیکن تعریف تو نہیں کی تھی نا. وہ جیسے پچھلی رات کو یاد کرتے ہوئے تصدیق کر رہی تھی. اسے دکھ ہوا. کیا وہ اتنی بھی خوبصورت نہیں لگی تھی اسے کہ وہ پہلی بار ہی کہہ دیتا؟ کوئی ایک جملہ، ایک لفظ، کچھ بھی. ایک بار پھر وہ خود ترسی کا شکار ہونے لگی. عورت اظہار محبت اور ستائش کو کبھی ہم مانی نہیں سمجھتی. یہ کام مرد کرتا ہے اور غلط کرتا ہے. ڈرائیونگ کرتے ہوئے سالار کو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ گفتگو کے لیے موضوعات کی تلاش میں ادھر ادھر باتیں کرتے اس نے کس قدر سنگین موضوع چھیڑ دیا ہے. وہ بڑے اطمینان سے جیسے ایک بارودی سرنگ کے اوپر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا تھا جو اس کے پاؤں اٹھاتے ہی پھٹ جاتی. سعیدہ اماں کی گلی میں گاڑی پارک کرنے کے بعد سالار نے ایک بار پھر ماما کے موڈ کی تبدیلی کو محسوس کیا. اس نے ایک بار پھر سے اپنا وہم گردانا. ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر صفت علی کے گھر پہ یہ غلط فہمی کا شکار ہوا تھا. آخر ہو کیا گیا ہے مجھے؟ وہ بھلا کیوں صرف 24 گھنٹے میں مجھ سے ناراض ہوتی پھرے گی؟
اس نے اطمینان سے سوچا۔ سعیدہ اماں دروازہ کھولتے ہی امامہ سے لپٹ گئی۔ چند لمحوں تک وہ آنسو بہا رہی تھیں۔ سالار جز بز ہوا، آخر اتنے عرصے سے اکٹھی رہ رہی ہیں، یقیناً دونوں ایک دوسرے کو مس کر رہی ہوں گی۔ اس نے بالآخر خود کو سمجھایا۔ سعیدہ اماں نے سالار کے سلام کا جواب دیا، نہ ہی ہمیشہ کی طرح اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ انہوں نے ماما کو گلے لگایا، اس سے لپٹ کر خوب آنسو بہائے، پھر اسے اندر لے کر چلی گئیں۔ وہ ہکا بکا دروازے میں کھڑا تھا۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ پہلی مرتبہ ٹھٹکا۔ اپنے احساس کو وہم سمجھ کے جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن اس بار کامیاب نہیں۔ وہ کچھ غلط تھا، مگر کیا؟ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر اس نے پلٹ کر بیرونی دروازہ بند کیا اور اندر چلا گیا۔ وہ دونوں کچھ دیر باتیں کرتی رہیں۔ اسے دیکھ کر یکدم چپ ہو گئی۔ سالار نے امامہ کو اپنے آنسو پوچھتے دیکھا۔ وہ ایک بار پھر ڈسٹرب ہوا۔ میں چائے لے کر آتی ہوں۔ بادام اور گاجر کا حلوہ بنایا ہے آج میں نے، سعیدہ اماں یہ کہتے ہوئے کھڑی ہوئیں۔ سالار نے بے اختیار انہیں ٹوکا۔ سعیدہ اماں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہم کھانا کھا کر آئے ہیں اور چائے بھی پی لی ہے، صرف آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ پیشکش سرے سے اسے کی ہی نہیں گئی ہے۔ سعیدہ اماں مکمل طور پہ امامہ کی طرف متوجہ تھیں اور اسے امامہ کچھ کھانے پینے میں متعامل نظر نہیں آئی۔ میں کھاؤں گی اور میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، آپ کس طرح اٹھائیں گی برتن؟ امامہ نے سعیدہ اماں سے کہا اور پھر ان کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ سالار ہنوکے کی طرح وہاں بیٹھا رہ گیا۔ اگلے 15 منٹ بعد تک وہ صورتحال پر غور کرتا رہا، وہیں بیٹھا کمرے کی چیزوں کو دیکھتا رہا۔ بالآخر 15 منٹ کے بعد امامہ اور سعیدہ اماں کی واپسی ہوئی۔ اسے امامہ کی آنکھیں پہلے سے کچھ زیادہ متورم اور سرخ لگیں۔ یہی حال کچھ ناپ کا بھی تھا۔ وہ یقیناً کچن میں روتی رہی تھی، مگر کس لیے؟ وہ اب الجھ رہا تھا۔ کم از کم اب وہ آنسو سے سعیدہ اماں اور اس کی باہمی محبت اور یگانگت کا نتیجہ نہیں لگ رہے تھے۔ سعیدہ اماں کے چہرے اور آنکھوں میں پہلے سے ذرا سرد مہری تھی۔ اسے اس وقت چائے میں دلچسپی تھی، نہ کسی حلوے کی طلب۔ کچھ بھی کھانا کھانے کا مطلب بدہضمی کا باعث بننا تھا، لیکن جو ماحول یکدم وہاں بن گیا تھا نا، اس نے اسے ضرورت سے ذرا محتاط کر دیا تھا۔ کسی انکار کے بغیر اس نے خاموشی سے پلیٹ میں تھوڑا سا حلوہ نکالا۔ امامہ نے ڈاکٹر صبت علی کے گھر کی طرح یہاں بھی اسے پوچھے بغیر اس کی چائے میں 2 چمچ چینی ڈال کے اس کے سامنے رکھ دی تھی، پھر اپنی پلیٹ میں لیا ہوا حلوہ کھانے لگی۔ چند منٹوں کی خاموشی کے بعد بالآخر سعیدہ اماں کی